الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی ہے جس نے ہم تمام پر انگنت بے شمار انعامات و اکرامات کیے ہیں، جس نے ہمیں صحت و تندرستی جیسی نعمت عطا کی، جس نے ہمیں چلنے پھرنے کے لیے دو پیر عطا کیے، جس نے ہمیں کام کرنے کے لیے دو ہاتھ عطا کیے، جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھ عطا کی، جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا، جس نے ہمیں سونگھنے کے لیے ناک دی اور سننے کے لیے دو کان دیے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، اگر انسان ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہے اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی نابینا کو دیکھتے ہیں جو دیکھنے سے محروم ہے۔ اس نعمت کی قدر بہروں کو دیکھ کر کی جا سکتی ہے جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس نعمت کی قدر معذور لوگوں کو دیکھ کر ادا کیا جا سکتا جو چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا جتنا زیادہ شکر ادا کرے کم ہے، اور اس جیسی بے شمار نعمتیں رب العالمین کی ہم پر ہے۔ ان نعمتوں کا حق یہی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے صحیح راستے پر لگائیں، گناہوں سے اجتناب کرے، برائیوں سے بچے اور کثرت سے اس کا شکر ادا عبادتوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے کرتے رہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے لیے ہدایت کی ساری راہیں واضح کی اور اسلام کو مکمل امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔
معزز سامعین، چونکہ ماہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، اسی اعتبار سے آج آپ کے سامنے جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن مجید کی تاثیر اور ہمارا معاشرہ۔ معزز سامعین، قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان المبارک میں ہوا، اسی اعتبار سے اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ رمضان میں روزوں کے علاوہ جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہے، اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا تعلق قرآن مجید سے بڑا گہرا ہے اور قرآن مجید کا تعلق ماہ رمضان سے بڑا گہرا ہے۔ معزز سامعین، یہ قرآن مجید یہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کے لیے ایک دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک لاہ عمل ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، پرسکون زندگی گزار کر جنت میں داخلے کا۔ گویا کہ قرآن مجید جنت کے داخلے کی ایک چابی ہے، گویا کہ قرآن مجید گناہوں سے بچنے کا ایک اصول ہے، گویا کہ قرآن مجید نیک اعمال کرنے کا ایک پیغام ہے، گویا کہ قرآن مجید جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی جانب لے جانے والا ایک رہبر ہے، ایک پیغمبر ہے، ایک میسج ہے رب العالمین کی جانب سے بندوں کے لیے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کی سچائی مسلم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کی حقانیت کا۔ اس کی حقانیت سارے عالم پر آیا ہے، گویا کہ قرآن مجید دنیا کے سارے علوم کا مجموعہ ہے، سارے علوم کا خزانہ ہے۔ قرآن مجید جہالت کو علم میں بدلا اور تاریکی کو نور میں بدلا۔ وہ معاشرہ جہاں پر قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید کے نزول سے پہلے ان اہل عرب کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ لوگ جو زندگی گزارنے کے طرز سے محروم تھے، کھانے پینے کے آداب سے محروم تھے، طہارت و صفائی کے آداب سے محروم تھے، بات بات پر ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ فخر سمجھا جاتا تھا۔ گویا کہ عرب میں جنگل راج تھا، جس کی طاقت اس کی حکومت اور ظالم طبقہ کمزوروں کو دبایا کرتا تھا۔ معمولی باتوں پر سالوں سال، سو سال تک جنگیں چلا کرتی تھی، اتنی طویل جنگیں جن کا تذکرہ عربی اشعار میں موجود ہے۔ باپ مرتے وقت اپنی اولاد کو جو وصیت کرتا تھا، اس وصیت میں یہ خاص وصیت ہوتی تھی کہ خود اور اپنی اولاد کو ان سے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑنا۔ رشتے ناتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ خیر خواہی، حسن سلوک، ادب، اخلاق، رہن سہن اور یہ تمام چیزوں سے وہ لوگ بہت دور تھے۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ اس دور کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں روم اور فارس اور دوسرے ان پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اتنی گری ہوئی یہ قوم تھی۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرد کئی عورتوں سے تعلق قائم کرنے پر خوشی
اور فخر عزت کا معیار سمجھتا تھا۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں ایک ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے بغیر لباس کے۔ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی ان کے پاس۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے۔ رب العالمین کا عظیم پیغام انسانیت کے نام قرآن مجید کی شکل میں عطا کیا گیا۔ وہ عرب جو کل تک ایک دوسرے کے قتل پر فخر محسوس کرتے، ایک دوسرے کو ختم کرنے پر خوشی محسوس کرتے، قرآن مجید کی تعلیمات کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ عملی انقلاب، اخلاقی انقلاب، رہن سہن کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو گئے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بدلہ لینا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد، قرآن مجید کے نزول کے بعد ایک دوسرے کو معاف کرنے پر فخر محسوس کرنے لگے۔ چوری، زنا، قتل و غارت گری، حق تلفی، رشتے ناتوں کو توڑنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنا، یہ سارے نظریات ختم ہو گئے۔ اسلام آنے کے بعد یہ پیغام دیا کہ کوئی اگر لڑکی کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، ادب سکھاتا ہے، مناسب جگہ رشتہ کرتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ وہ لوگ جن کی زندگی قرآن مجید کے بعد ایسی بدل گئی، جھوٹ کہنے والے سچ کہنے لگے، گالی گلوچ زبان پر لانے والے ذکر و اذکار کرنے لگے، تکبیرات کرنے لگے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے۔ سچائی، ایمانداری، امانت داری، صدق و صفا ان کی زندگی کا لاہیا بن گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب میں انقلاب آ گیا۔ لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مختصر عرصے میں اسلام پھیلتا گیا۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اس قرآنی انقلاب سے بے چین بے قرار تھی۔ جہاں بھی مسلمان اپنا لشکر لے جاتے، وہاں کی بڑی بڑی حکومتیں کانپا کرتی تھی نام سے مسلمانوں کے سپہ سالاروں کے۔ معزز سامعین، یہ ہے بطور تمہید قرآن مجید کا اعزاز، قرآن مجید کی حقانیت، قرآن مجید کا پیغام۔ قرآن مجید کا سننا ثواب ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید کی آیات پر غور کرنا باعث اجر ہے، قرآن مجید کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا طرز زندگی میں تبدیلی ہے۔ آج یہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ کیا ہم قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں آیات پر غور و فکر کرنے سے؟ کیا ہم دن میں کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے، اس کی آیات پر غور کرنے کے لیے نکالتے ہیں؟ آج کے مسلم معاشرے کا اگر جائزہ لے تو دور جہالت یا دور جاہلیت اور آج کے وہ مسلمان جو قرآن اور حدیث سے، قرآن تعلیمات سے دور ہے، کوئی فرق زیادہ نظر نہیں آتا۔ اس دور میں بھی بے حیائی عام تھی، آج کے دور میں بھی بے حیائی کو فیشن کا نام دیا گیا۔ اس دور میں لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی لڑکیوں کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے، ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی لوگ لڑکوں کی پیدائش پر فخر کرتے تھے، آج کے دور کا بھی یہی عالم ہے۔ اس دور میں
کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی جاتی تھی، آج کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس دور میں جھوٹ بہت عام تھا، آج بھی وہی معاملہ ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے، قاری تھے، حافظ قرآن تھے۔ اپنے دور حکومت میں اراکین جو شورا تھے، جو حکومتی فیصلے کیے جاتے تھے، اس کے پورے ممبر قرآن مجید کے علم سے مالا مال تھے، یا تو حافظ قرآن تھے مکمل، یا قرآن مجید پر سب سے زیادہ عبور رکھنے والے تھے۔ اور اس دور میں گورنر بنانے کا معیار بھی یہی قرآن مجید تھا۔ جو قرآن مجید کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اسلام میں امامت کا حقدار وہی ہے۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کا گورنر بنایا، اور یہ وہ تھے جن کے پاس قرآن کا علم بہت زیادہ تھا، اور اس دور میں جو فیصلے کیے جاتے تھے یہی قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ اور قرآن جس کی عملی تفصیل، احادیث، سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ قرآن کی تعریف کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرآن پر عمل کیا جائے، احادیث کو نظر انداز کیا جائے، نہیں۔ قرآن کا پریکٹیکلی دستور احادیث ہے، قرآن مجموعہ ہے، تو اس کی پریکٹیکلی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس کی تعلیمات کا خلاصہ، اس کی تفصیل احادیث ہے۔ تو جب مکے کا گورنر نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اسی معیار پر قرآن کے، اور نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے سے کہیں جانا پڑا دور، تو اپنے پیچھے ایک غلام کو، جن کا نام عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام، یعنی کچھ دیر یا کچھ دن کے لیے گورنر بنائے، اپنی جگہ پر انہیں مقرر کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مکے میں اپنا جانشین، اپنا قائم مقام کسے بنائے ہو؟ تو کہنے لگے عبد الرحمن بن ابزی کو بنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ غلاموں میں سے ایک شخص ہے، لیکن قرآن کا بہت بڑا قاری، قرآن کا بہت بڑا عالم، علم الفرائض، میراث کا علم کا سب سے بڑا عبور رکھنے والا ہے۔ جب یہ جواب دیے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سچ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، یقیناً اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بدولت لوگوں کو بلند ترین مقامات پر فائز کرتا ہے، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے عروج و زوال کا اگر ہم جائزہ لیں تو جب تک مسلمان قرآن کو اپنا دستور عمل بنائے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے، قرآن مجید کو رب العالمین کا پرسنل میسج سمجھے، کامیاب رہے، کامران رہے۔ کمزور رہنے کے باوجود بڑی بڑی حکومتیں لرز جایا کرتی تھی، نام سے کانپ جایا کرتے تھے، لیکن جب قرآن مجید کو نظر انداز کر دیے، ذلت، رسوائی، مفلسی یہ مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ کروڑوں کی تعداد میں رہنے کے باوجود کوئی وقاحت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، اتحاد نہیں، طاقت منتشر، ہر کوئی دبانے کی کوشش کرتا۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔
اور دنیا کی سب سے بدترین قوم اگر ہے وہ مسلمان ہے۔ لوگوں نے کہا اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے ریسرچ کر کے قرآن اور حدیث پڑھ کر پھر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیتا ہے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ان کا مذہب کیسا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے۔ معزز سامعین، حضرت مصعب بن عمیر مکے کے سب سے پہلے داعی، مدینے کے سب سے پہلے داعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے۔ یہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے، سناتے، نصیحت کرتے، اسلام کی تعلیمات بتلاتے۔ کچھ دنوں میں لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ یہ تبلیغ جاری تھی۔ اپنے میزبان اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبیلے بنو عبد الاشہل کے باغ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ قبیلے بنو عبد الاشہل کا سردار اسید بن حدیر جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے، مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کرو، گمراہ کرنا بند کرو، اگر اپنی باتوں سے باز نہیں آؤ گے یہاں سے نکال دیا جائے گا، یہاں سے نکل جاؤ، دوبارہ نظر نہیں آنا۔ پورے غصے کا اظہار کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے لگے۔ سننے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی میری بات سن لو، پسند آئی تو مان لو، پسند نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، چلا جاؤں گا۔ یہ خیر خواہی، یہ جذبہ ہمدردی، یہ نرم مزاجی، اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ میں گالیاں دے رہا ہوں، گالی گلوچ کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اسے کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ سننے میں کیا خرابی ہے، سن لیں گے۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا شروع کیے، کچھ دین کے بارے میں بتلائے۔ ایسا قرآن مجید کا اثر ہوا زندگی پر کہ جو آیتیں سنتے جاتے کانوں کے ذریعے دل و دماغ میں وہ باتیں اترتی، ہدایت کی راہیں نظر آتی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ کتنا اچھا کلام، کتنا اعلیٰ کلام، کتنا معزز کلام، کیا پیارا دین ہے۔ اچھا اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہی اسید بن حذیر ہے، اسلام لانے کے بعد قرآن مجید ہی کے ہو گئے۔ صبح شام قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور لاہ عمل بنا لیے۔ قرآن مجید پڑھتے رہتے، بہترین آواز میں آیات پر غور کرتے، اپنی اصلاح کرتے، اور قرآن مجید کے اتنے شیدائی بن گئے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق سورہ کہف کی تلاوت، بعض روایتوں کے مطابق سورہ آل عمران کی یا سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جو قرآن کی آیتیں بہترین انداز میں پڑھتے، دیکھتے کہ گھوڑا اچکنے لگتا گھر میں جو بندھا ہوا تھا، اور ان کے بیٹے یحییٰ بازو سو رہے تھے۔ جو ہی قرآن مجید پڑھتے گھوڑا اچکنا شروع کر دیتا، جب قرآن مجید کو روک دیتے پھر گھوڑا اپنی حالت پہ رہتا، پھر تلاوت کرتے پھر اچکنا شروع ہو جاتا۔ پریشان ہو گئے اور ڈرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اچکتے اچکتے بدکتے بدکتے میرے بیٹے کو نہ دبوچ دے، نہ کھندل دے۔ سلام پھیر دیتے، نماز ختم کرتے ہیں، آسمان کی جانب رخ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں نظر آ رہی ہے جو قرآن مجید کے پڑھنے سے قریب ہو رہی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو روکنے سے اوپر کی جانب چلی جا رہی تھی۔ جو ہی قرآن مجید کی تلاوت کو روک دیے اوپر چلی گئی۔ یہ عجیب و غریب منظر کیفیت دیکھ کر صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو آسمان سے کچھ روشنیاں نظر آئے، تلاوت روک دیتا تو وہ اوپر چلے جاتی،
جو جو پڑھتے جاتا میرے قریب ہوتے جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے اسید بن حضیر، تم قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھتے، اور وہ فرشتے تھے، وہ ملائکہ تھے جو تمہاری قرآن سننے کے لیے نازل ہو رہے تھے، اگر صبح تک تلاوت جاری رکھتے تو لوگ اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیتے۔ یہ تاثیر ہے قرآن مجید کی، یہ اثر ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کی تلاوت جہاں ہوتی ہے دل و دماغ کے کھڑکیاں کھل جاتی ہے، دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، دل میں ایمانی انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ عرب قرآن کو جانتے تھے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی ایک آیت صحیح پڑھیں، سمجھیں۔ ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو ہم سے سوال کر رہے ہیں سورہ قمر میں 4 مرتبہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سوال ہے رب العالمین کا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اسے مشکل کتاب سمجھا، ہم نے اسے تبرک والی کتاب سمجھا، ہم نے اس کی آیتوں کو برکت کا ذریعہ سمجھ کر گھروں میں فریم بنا کر لگا دیے، یہ سمجھے کہ اب برکت آنا ہی آنا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے برکت آتی ہے، قرآن مجید پڑھنے سے ایمانی انقلاب آتا ہے، دوسرے فوائد تو ہے اپنی جگہ، لیکن قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کیا۔ سزا کیا ملی؟ اور اس کی سزائیں بھی سنتے چلے، سزائیں بھی سنتے چلے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر یعنی قرآن مجید سے اعراض کرے گا، سب سے پہلی دنیاوی سزا اس کے لیے معیشتاً ضنکا، دنیا کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ کیا یہ عذاب میں ہم مبتلا ہے یا نہیں؟ سکون زندگی میں نہیں ہے، اولاد باعث ٹینشن بنی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ ماں باپ اولاد کی تمنا میں ایک وقت گزار دیتے ہیں، اولاد ہونے کے بعد ان سے پناہ مانگتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں۔ اولاد سے پریشان، بیویوں سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان، گھر میں کمانے کے باوجود برکت نہیں، بیماریاں ایسی ہے کہ پوری کمائی بیماریوں میں چلی جا رہی، نہ دن میں سکون نہ رات میں سکون، بے چینی، بے قراری، کب کیا ہوتا ہمارے ساتھ نہیں معلوم، عجیب عجیب حادثات، کبھی بارش نہیں ہوتی جس سے نقصانات ہوتے، مہنگائی بڑھ جاتی، اناج مہنگے ہو جاتے، کبھی بارش اتنی زیادہ ہوتی کہ پوری فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی، کبھی ایسی بیماریاں آتی علاج کرنے کے باوجود شفا نہیں ملتی، علاج کراتے کراتے تھک گئے۔ یہ کیا دنیاوی زندگی کی تنگی نہیں ہے؟ کمانے کے باوجود برکت نہیں ہونا، کہاں جاری کمائی سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا کما رہے پھر بھی قرضوں میں مبتلا ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، نیند نہیں آتی راتوں میں گولی کھانے کے باوجود۔ یہی سزا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو قرآن مجید سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا۔ اعراض کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ قرآن مجید کو دیکھتے رہنا، نہیں، قرآن مجید کو پڑھنا۔ کوئی اگر نہیں پڑھے گا اعراض کے اندر آتا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا، نہیں سمجھے گا اعراض کے اندر آتا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اعراض کے اندر آتا۔ آج واٹس اپ فیس بک کا زمانہ ہے، ہمارا کتنا وقت فیس بک میں واٹس اپ میں میسیجز چیک کرنے میں گزر جاتا ہے، جبکہ وہ میسیجوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ رب العالمین کا عظیم میسیج ہمارے پاس ہے، دن میں 5 منٹ کھولنے کے لیے فرصت نہیں ملتی، 5 منٹ کے لیے فرصت نہیں ملتی اس رب العالمین کے میسج کے لیے۔ دنیا کے سارے میسجوں کے لیے وقت ہے، کتنا وقت ہم انٹرنیٹ پہ گزار دیتے ہیں، کتنا وقت ٹی وی کے سیریلوں میں گزار دیتے ہیں، کتنا وقت ادھر ادھر کی باتیں گپ شپ میں گزار دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا ایسی چیزوں پر؟ پھر بے چین، بے قرار، ٹینشن، پریشانیاں، بیماریاں
گھروں میں سکون نہیں رہنا، یہ کیا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ایسے کئی عذابات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کی سزا، ایک سزا تو یہ بتلائی گئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی بدولت لوگوں کو بلند مرتبوں پر فائز کرتا، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اسے نظر انداز کر دیتے، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے، انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا۔ کہ آج مسلمان عالمی طور پر ذلت میں مبتلا نہیں ہے؟ آپسی ٹینشن، آپسی لڑائی جھگڑے، آپسی اختلاف، مسلکوں کے نام پر مساجد الگ الگ کر لینا، ایک دوسرے کے خلاف آوازیں کسنا، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے رہنا، کیا یہ ذلت اور رسوائی نہیں ہے ہمارے لیے؟ دشمنوں کو مارنے کی ضرورت نہیں، خود لڑ کے مر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تو دنیاوی سزائیں ہیں، آخرت میں تو رب العالمین اور زیادہ سزائیں دے گا۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید عملی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل کی گئی، قرآن مجید طرز زندگی بدلنے کے لیے نازل کی گئی، قرآن مجید کی آیات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، ہر دن معمول بنا لینا پڑھنے کا۔ اور ماہ رمضان یہ تو قرآن مجید کے نزول ہی کا مہینہ ہے، اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا آج ہی سے سیکھ لیجئے، آتا ہے تو پڑھیے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، ایک ایک آیت ہی صحیح پڑھیے، تفسیر پڑھیے، کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اس لیے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ سمجھنا میرے رب کا کلام میرے لیے نازل ہوا، مجھے کچھ کہہ رہا ہے، میں اس کا مخاطب ہوں، اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، یہ اگر سمجھیں گے تو زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین قرآنی آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین قرآن مجید کی آیات کے ذریعے عروج حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی انقلاب کو ہماری زندگی کا انقلاب بنا دے، الہ العالمین ہماری زندگی میں سکون و راحت عطا فرما، الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، الہ العالمین ہمیں سکون جیسی نعمت سے مالا مال فرما، الہ العالمین ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ، آسمانی آفتوں، زمینی آفتوں، حادثاتی موت اور ایسے جرائم، ایسی بیماریوں سے الہی ہم تمام کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم انا نسألك الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم ورب حليم۔ معزز سامعین، الحمدللہ خطبے وغیرہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور یوٹیوب پر دعوت السنہ کے نام سے ایک چینل موجود ہے، وہاں پر مختلف دروس اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ خطبے بھی رب العالمین کی توفیق سے اپلوڈ کیے جائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور بضرور ایسے نصیحتوں سے فائدے اٹھائے اور دوسرے احباب کو ترغیب دے، اور میں ممنون و مشکور ہوں ہمارے بھائی کا جو وقت دے کر یہاں پر آتے ہیں اور خطبے وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔